This program is brought to you by Shazia Pharmacy. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، پروگرام رمضان اور خواتین کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ فضہ علی. آج 10ویں رمضان المبارک ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 10ویں رمضان المبارک روز وصال زوج رسول ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بی بی کہ اسلام کی گردن پر جس کا حق ہے، جس کی تمام مال و دولت اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ اسلام کے اوپر خرچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جو قبل از اسلام بھی اسی عزت الوقار کی حامل تھی جس طرح سے آج کے دور میں ایک صاحب حیثیت خاتون نظر آتی ہے. لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا؟ آج جس طرح سے میں اور آپ 2023 کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وہی عزت اور وقار جب بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھا. لیکن اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں بہت فرق ہے. آج عورت کو جس مشکلات کا سامنا ہے، شاید اس سے کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا اس دور جاہلیت کے اندر تھا. لیکن آج ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری NGOs، بہت سارے لوگ عورت کے حق کے لیے کھڑے ہیں. عورت خود بھی پہلے کی طرح کمزور نہیں ہے، لیکن اس وقت عورت انتہائی کمزوری کے اوپر تھی. کہ وہ وقت تھا کہ جب ایک عورت کی قیمت 100 اونٹوں کے برابر ہوتی تھی. ایک سرخ اونٹ کے پیچھے ایک عورت کو قربان کر دیا جاتا تھا. روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب عورت کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا. عورت کی حیثیت کنیز اور جانوروں جیسی تھی. لیکن اس وقت میں بھی اس بی بی کو کس نام سے لوگ یاد کرتے تھے کہ عقیلۃ العرب. کس نام سے اس بی بی کو یاد کرتے تھے؟ سید النساء القریش. کیا وجہ تھی کہ خدیجہ اس دور جاہلیت میں بھی کہ جب عورت کی کوئی عزت نظر نہیں آتی تھی، عورت کا کوئی وقار نظر نہیں آتا تھا، لوگ اپنے محبوباؤں کے بارے میں کھلے عام گفتگو کرتے تھے، اس وقت میں بھی اس بی بی کو لوگ طاہرہ اور سیدہ کے نام سے جانتے تھے. یہ کون بی بی ہے؟ یہ آج کے دور میں جب ہم لوگ چلے ہیں عورت کا حق مانگنے کے لیے، عورت کو اس کا حق دلانے کے لیے، اور اسلام کو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو محدود کر دیا، در حقیقت اسلام نے ہی عورت کو آ کے عزت دی. تو سب سے بڑا رول ماڈل جو میری اور آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ایک عورت گھر میں رہتے ہوئے بہترین بزنس وومن بن سکتی ہے، بہترین تجارت کر سکتی ہے. ایک عورت کی حدیں کیا ہیں، عورت محدود ہوتے بھی لامحدودیت تک کیسے جا سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑی مثال میری اور آپ کی زندگی کے اندر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ہے. تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ بی بی ہے جو عرب کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی. جس وقت عرب کے اندر نہ علم، نہ عزت وقار، کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی تھی. اس دور میں کہ جب پیسہ، مال، دولت، تجارت لوگوں کی عزت کا ہونے کا سبب بنتا تھا، یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت بھی اس بی بی کو فقط مال اور دولت کی وجہ سے یاد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس بی بی کو ام السائلین بھی کہا جاتا تھا. یعنی کہ مال اور دولت کے لیے تو عرب کے بڑے بڑے اشرفا موجود تھے، عرب کے بڑے بڑے تجارتی موجود تھے، لیکن یہ وہ بی بی تھی کہ مال، دولت، مال، اسباب ہونے کے باوجود بھی اس بی بی کو ام السائلین یعنی کہ غریبوں، فقیروں، بیواؤں کی ماں کہا جاتا تھا. یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی تعریف کرتے ہوئے خود رسول خدا فرماتے ہیں، مجھے خدیجہ جیسی بیوی نہیں ملی. کیا ہے اس بی بی کے اندر؟ آپ کہتے ہیں کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا. آئیے کچھ گفتگو بی بی خدیجہ کی اس وقت کی کرتے ہیں کہ جب قبل از اسلام کا دور تھا، جب دور جاہلیت کا دور تھا، جب عورت کی کوئی عزت نہ تھی، جب لوگ پتے کھاتے تھے، گھڑوں کا پانی پیتے تھے، مینڈک اور چھپکلیاں جیسی چیز عرب بآسانی کھا لیا کرتے تھے. اس دور جاہلیت میں خدیجہ کا وقار کیا تھا، خدیجہ کی عزت کیا تھی. یہ بی بی کس طرح سے اپنے گھر میں علم کے مراکز قائم کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب عرب جاہلیت سے گزر رہا تھا،
روایت میں لکھا ہے کہ آپ کے کزن ورقہ بن نوفل جو بہت بڑے اسکالر تھے، آپ کے پاس تورات، زبور، انجیل کا علم موجود تھا، آپ کو کتابوں سے لگاؤ تھا، آپ مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھتے تھے۔ اکثر بی بی خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر کے اندر علم کے محافل کو آرگنائز کرتی تھیں اور ان کو دعوت دیتی تھیں اور پھر ان سے سوالات کرتی تھیں۔ کس موضوع پہ سوالات کرتی تھیں؟ آپ کے پاس اس دور میں بھی یہ علم موجود تھا کہ ابھی بھی آخری نبی کا آنا باقی ہے، ابھی بھی خاتم الانبیاء کا آنا باقی ہے، خدا کی آخری حجت ابھی باقی ہے، اور اس موقع پر ان سوالات کے ساتھ پوچھتی تھیں کہ وہ نبی کب آئے گا، اس کی کیا نشانیاں ہوں گی، کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جیسے آج میں اور آپ پوچھتے ہیں کہ قیامت کی کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، وہ کون سی ہستی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے۔ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو پہلے بھی ہوتی تھیں اور آج بھی ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آج جدید سائنسز کا دور ہے۔ اگر میں اور آپ آج اس دور میں اس علمیت سے جو ہے کہ تشنہ لب ہیں، ہم یہ باتیں جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی نالج دی گئی ہے، لیکن وہ دور بہت ہی الگ دور تھا۔ اس دور کے اندر اس طرح کی کوئی بات کرنے والا اور سننے والا موجود نہیں تھا، چند ایک آٹے میں نمک کے برابر لوگ تھے، اور خدیجہ ان لوگوں کے اندر شامل تھی۔ ایک عورت ہے جو تنہا ہے، ایک عورت ہے جو تنہائی کے اندر علم کے مراکز بھی قائم کرتی ہے اور بہترین تجارت بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ ایک عورت ہے جو تنہائی کے اندر ام السائلین بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ علم دوست یہ خاتون جو اپنے گھر کے اندر تعلیم و تربیت کو برپا کرتی تھیں، تعلیم و تربیت کی نشستیں رکھتی تھیں، کتنی ہی بچیوں کو پڑھایا، کتنی خواتین کو جو ہے باعلم کیا، اور روایات کہتی ہیں کہ یہ وہی خواتین تھیں جو بعد میں کسی نہ کسی اصحاب کی زوجہ بنی، یہ بعد میں کسی نہ کسی صحابی کی ماں بنی اور بہترین پرورش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ خدیجہ کا اسلام پہ کیا حق ہے؟ کیا خدیجہ فقط اور فقط شیب ابی طالب تک محدود ہے؟ کیا خدیجہ کا حق فقط اور فقط یہ ہے کہ اسلام کے لیے بی بی خدیجہ نے اپنے مال کو خرچ کیا؟ نہیں، اسلام کی ہر قربانی کے اندر خدیجہ کا حق شامل ہے۔ کہاں تک ہے اسلام کی قربانی؟ اگر میں آپ کی اس قربانی کی بات کروں کہ جو آپ نے رسول خدا کے لیے دی ہے، سب سے بڑی قربانی، ایک عورت جو شروع سے مال اور اسباب کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادی ہو، جس کے پاس بہت دولت ہو، بہت شہرت ہو، علم ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک انسان جب آسائش کا عادی ہو تو اس کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو لوگ ہمیشہ سے مشکلات کے عادی ہوں۔ عزیزان من، بی بی خدیجہ جو تمام تر آسائشوں کی عادی تھیں، آپ کے پاس نوکر تھے، چاکر تھے، روپیہ تھا، پیسہ تھا، بہترین کھانے کو تھا، اس تمام تر آسائشوں کے باوجود بھی یہ بی بی شیب ابی طالب پہ رسول خدا کے ہمراہ نظر آئی، اور ہمیں نظر آیا کہ اسی بھوک اور پیاس اور افلاس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور اگر آپ کے خاندانی پس منظر کی طرف نظر ڈالی جائے، اس بی بی کا اسلام پہ کہاں تک حق ہے؟ روایت میں لکھا ہے کہ آپ کے دادا نے قبل از اسلام کہ جب کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تھا، لوگ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، دور جاہلیت تھی، اس وقت آپ کے دادا نے ایک کمیٹی قائم کی، اور اس کمیٹی کا کیا موقف تھا؟ اس کمیٹی کا یہ موقف تھا کہ آپ مسافر، بھوکے، پیاسے، ان تمام لوگوں کو جو غریب تھے، غربا تھے، فقراء تھے، یتیم تھے، ان تمام لوگوں کو جمع کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے تھے، ان کو کھانے کا سامان مہیا کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عرب کے لوگ کس قدر جاہل ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی جوانی کے اندر اس آرگنائزیشن کے اندر کام کیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، اور واقعاً یہ چیز اس بات کی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی شخص واقعاً درد رکھتا ہے، درد انسانیت رکھتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کام کر رہا ہے۔ آپ خود نبی تھے، سب جانتے تھے کہ رسول خدا کے پاس وہ نشانیاں موجود تھیں کہ آنے والے دور کے اندر محمد عربی نبی کریم کے نام سے جو پہچانا جائے گا، لیکن اپنی جوانی کو آپ نے لوگوں کی خدمت کے اندر صرف کیا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے والد کی بات کی جائے، حضرت خلید علیہ السلام، آپ وہ ہیں مولا علی کے والد کے ساتھ مل کے آپ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام سر انجام دیا کہ جب یمن کے بادشاہ نے حجر اسود کے پیچھے خانہ کعبہ کو اٹھا دینا چاہا اور حجر اسود کو چوری کرنا چاہا، تو آپ نے کہا کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں گی لیکن ہم خانہ کعبہ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ وہ بی بی ہے، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کا شجرہ آدم سے جا کے ملتا ہے، جس بی بی کے خون کے اندر کوئی بھی بت پرست شامل نہیں ہے، بس اتنے پاک و پاکیزہ شجرے کی حامل بی بی حق رکھتی تھی کہ اسے رسول خدا کی زوجہ قرار دے دیا جاتا، اور رسول خدا نے آپ کے عزت اور احترام کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی اور دوسری زوجہ کو لے کر نہیں آئے۔ یہ آپ کی محبت تھی اور اس محبت کے ساتھ آپ کی عزت تھی، ورنہ عرب کا دستور یہ تھا کہ ایک وقت میں 2 سے 3 بیویاں ہر کوئی اپنے پاس رکھتا تھا، کہ رسول خدا نے کہا کہ خدیجہ کی عزت اور محبت تھی کہ میں نے خدیجہ کی زندگی کے اندر کبھی بھی دوسری شادی نہیں کی۔
عزیزان من، رسول خدا کا کہاں تک ساتھ دیا، کس حد تک آپ کے ساتھ رہیں، کس حد تک شانہ بشانہ رہیں۔ میں نے کہا کہ ایک عورت جو آسائش کی عادی ہو اس کے لیے مشکلات کو سہنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس مشکلات کے اندر تانے بھی آ جائیں، تشنے بھی آ جائیں، روایت میں لکھا آج جب آپ کی شادی رسول خدا سے ہوئی تو بس عرب کی خواتین کو موقع مل گیا اور آپ کے پاس آئیں اور آ کے کہا تم نے کس غریب اور یتیم سے شادی کر لی؟ تو آپ نے کہا تم نہیں جانتی کہ میں نے کس سے شادی کی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میرا شوہر اس دنیا کی بہترین خلق خدا ہے اور اس سے بہتر اس روئے زمین پہ کوئی اور پایا نہیں جاتا۔ عزیزان من، یہ بصیرت، یہ آنکھ اسی کی ہو سکتی ہے جو علم کی آشنائی رکھتی ہو، جو دنائی رکھتی ہو۔ دیکھنے میں تو ابو جہل کی بھی ذات تھی، ابو لہب بھی موجود تھے، عرب کے کتنے ہی لوگ موجود تھے جس کے در پہ رسول خدا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگوں آؤ اسلام کی طرف آؤ، لیکن وہ لوگ جو آپ کو صادق الامین کہتے تھے، کل تک جو لوگ صادق امین کہہ رہے تھے آج آپ کو جھٹلا رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ لا علم تھے، بے بصیرت تھے۔ یہ بصیرت کی آنکھ خدیجہ الکبریٰ کی تھی کہ جیسے ہی آپ کے غلام نے رسول خدا کی تعریف کی اور آپ نے ایک جھلک دیکھا، آپ سمجھ گئی کہ وہی ہیرا ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ ایک نظر میں پہچان جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدیجہ کوئی عام عورت نہیں تھی، کوئی عام خاتون نہیں تھی، خدیجہ با بصیرت خاتون تھی۔ خدیجہ حق رکھتی تھی کہ رسول خدا کی ہمکف ہو جاتے۔ عزیزان من، اس کے بعد روایات میں لکھا ہے جب دین آ گیا خدیجہ تانے بھی کھا رہی ہیں، تشنے بھی کھا رہی ہیں، پیسہ بھی لٹا رہی ہیں، اسلام کے اوپر اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا رہی ہیں، لیکن فقط یہاں تک نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے جو آپ کے غلام تھے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا شہزادی، اے میری بیوی، آپ کے شوہر نامدار رسول خدا کو عرب کے کفار زد و کوب کر رہے ہیں اور معاذ اللہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے شوہر اپنی جان دے بیٹھیں۔ آپ نے اطراف میں دیکھا تو کسی کو نہ پایا، اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں فوراً اس جگہ پہ گئیں جو مدینے سے کچھ دور تھی اور اپنے شوہر کی جان کو بچایا اور اب ان کے ہاتھ کو تھام کے، رسول خدا کے ہاتھ کو تھام کے اپنے گھر تک لائیں، کیونکہ رسول خدا کو زد و کوب کیا گیا تھا، آپ خون میں غلطہ تھے۔ اپنے گھر کے قریب ایک چٹان پہ کھڑی ہوئیں اور پھر وہاں حضرت خدیجہ علیہ السلام نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگ دنگ رہ گئے، اور اس خطبے کی ہیبت کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی اور آگے بڑھ کے رسول خدا کو نقصان پہنچاتا۔ آپ نے کہا اے عرب کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یا تم بھول گئے ہو کہ تم میرے دروازے کے سامنے قطاریں بنا کے کھڑے ہوتے تھے اور میں تمہیں خرچ پہ خرچ دیا کرتی تھی، قرض پہ قرض دیا کرتی تھی، میں تم لوگوں کو پالتی تھی، تمہارے گھر کا راشن دیتی تھی، تم لوگ بھول گئے ہو کس قدر تم احسان فراموش ہو، آج اسی در پر آئے ہو اور میرے شوہر کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو۔ روایت میں لکھا ہے اس خطبے میں وہ ہیبت تھی کہ ابو جہل نے کہا کہ اب خدیجہ وہ ایک عام عورت نہیں رہی ہے جو فقط مال و دولت کی حامل تھی، خدیجہ وہ فقط عام عورت نہیں رہی ہے جو فقط ام السائلین تھی، خدیجہ کے پاس محمد کی طاقت آ گئی ہے۔ عزیزان من، یہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس کو محمد نے کیا دے دیا تھا؟ وہ اعتماد دے دیا تھا، وہ حق گوئی دیتی تھی، اور روایت میں لکھا ہے اتنا فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کسی نے حضرت خدیجہ کے گھر کے ارد گرد آ کے رسول خدا کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ کی۔ بس بی بی خدیجہ ہمیں بتاتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ عورت کسی حال میں بھی کمزور نہیں ہے، وہ تنہا بھی ہو تو بہترین بزنس وومن بن سکتی ہے۔ بی بی بتاتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے کوئی محدودیت نہیں ہے، لیکن اپنے سرکل میں رہتے ہوئے، اپنے دین میں رہتے ہوئے عورت ہر کام کر سکتی ہے، ایک مرد کی پشت پناہ بن سکتی ہے۔ بی بی خدیجہ کے کردار پہ عمل کر کے آج مسلم خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں، ہر کام کو انجام دے سکتی ہیں اور کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتی ہیں، مغرب کو یہ بتا سکتی ہیں، بلکہ اسلام عورت کو وہ طاقت دیتا ہے کہ جو آج کے دور میں کسی مغرب خاتون کے پاس وہ طاقت موجود نہیں ہے۔ فقط اسلام عورت کو گھر سے نکلنے میں مجبور نہیں کرتا، بلکہ گھر سے نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کے عزت اور وقار کا بھی خیال رکھتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔